السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں شیشے کا گھر پتھر کے لوگ بائی محمد فیاض ماہی صاحب پارٹ 16۔ حارث نے حیرت سے جویریہ کی طرف دیکھا اور بولا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی یار۔ اس کو یقین نہ آ رہا تھا۔ میں نے خود اس کے کمرے میں جا کر دیکھا ہے، اس کی الماری کے درازوں میں سگریٹ کے پیکٹس اور ڈرگس کے چھوٹے چھوٹے لفافے موجود ہیں جن میں سفید پاؤڈر بھرا ہوا ہے۔ جویریہ نے حارث کو پر اعتماد لہجے میں یقین دلانے کی کوشش کی تو وہ ہاک بن کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور جویریہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ لیکن تم اس کے اس کمرے میں گئی ہی کیوں ہو جویریہ؟ کیا یہ غیر اخلاقی حرکت نہیں ہے؟ حارث الجھ سا گیا تھا۔ وہ حارث کے کندھے پر اپنا منہ رکھتی ہی بولی، حارث، مجھے کئی دنوں سے اس کی صحت اور حرکات مشکوک لگ رہی تھی۔ وہ اکثر اپنے بدن کو ان لوگوں کی طرح کاٹتی رہتی تھی جن کو ڈرگس کی لت پڑ چکی ہو۔ تو تم نے اس کا یہ رزلٹ نکالا کہ اس کے کمرے کی تلاشی لینے چلی گئی؟ حارث کو افسوس ہو رہا تھا کہ جویریہ نے یہ حرکت کیوں کی ہے۔ وہ اپنی صفائی میں کہنے کے لیے بولی، میں نے اس کو اکثر سکندر کے کوارٹر میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ سکندر کا نام سن کر حارث چونک کر اس کی طرف مڑا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا اور بولا، سکندر؟ تمہارا مطلب ہے کہ وہ سکندر جو بابا جان کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا چکا ہے؟ حارث کو یقین نہ آ رہا تھا۔ اس نے جویریہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے دیکھا۔ وہ جویریہ کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، جویریہ، مجھے نہیں معلوم کہ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو۔ اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ ہے، میں یہ بھی نہیں جانتا جویریہ کہ جو کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا تو میں یہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ جویریہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا تو حارث نے اس کو خاموش کروا دیا اور پھر کہنے لگا، میں اور اقصیٰ رشتے میں بوا اور بھتیجے لگتے ہیں۔ ہم نے بچپن اکٹھے ہی گزارا ہے۔ میں اقصیٰ کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ کیا کر سکتی ہے، مانا کہ اس کی فیلڈ ایسی ہے کہ اس کو قدم قدم پر غلط اور صحیح لوگ ملتے رہتے ہیں، لیکن اقصیٰ نے آج تک کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا ہے کہ اس کا اسکینڈل بنا ہو۔ کسی بھی پیپر اور کسی بھی چینل پر اس کی کوئی خبر ایسی آئی ہو کہ جس سے اس نے بابا جان یا پھر اس خاندان کو بدنام کرنے کا سوچا بھی ہو۔ حارث نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیا اور خود دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا اور وہ اس کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی اور بولی، حارث، میری اقصیٰ سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور نہ ہی میں یہ کوشش کر رہی ہوں کہ اس کو بدنام کروں۔ میں اس گھر کی نیک نامی کے لیے ہی کر رہی ہوں۔ حارث، پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرے آپ۔ وہ روحان سی ہو گئی تو حارث نے اس کو بازو سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور اس کو بیڈ پر بٹھاتا ہوا بولا، تم صرف اس بچے کی طرف دھیان دو جویریہ، تمہیں دنیا سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ جویریہ اس کی آنکھوں میں پہلی بار وہ ضبط دیکھ رہی تھی جو حارث بے یقینی کی کیفیت میں خود پر کر رہا تھا۔ میں اپنے طور پر دیکھوں گا کہ کیا معاملہ ہے، تم اس معاملے میں دور رہو تو یہ تمہارے لیے، میرے لیے اور اس بچے کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ وہ سمجھ نہ پائی تھی کہ حارث نے اس کو سمجھایا ہے یا دھمکی دی ہے۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تو اس کو حارث اپنا مخلص ہی نظر آیا تھا۔ حارث کی آنکھوں میں معجزاً پیار کو دیکھ کر جویریہ نے پرسکون سانس لیا اور اپنے آپ کو بیڈ پر گرا لیا۔ حارث نے اس پر کمبل دیا اور خود باہر نکل گیا۔ اب حارث پتہ نہیں کیا کرنے والا تھا۔ اس بات نے جویریہ کو پریشان کر دیا تھا۔ وہ ابھی تک کوئی بھی بات اقصیٰ کے خلاف ثبوت کے طور پر پیش نہ کر سکی تھی یا پھر دلیل سے ثابت نہ کر سکی تھی کہ اقصیٰ سکندر سے ملتی ہے اور ڈرگز بھی استعمال کرتی ہے۔ وہ خود ہی حارث سے بات کر کے اس کی نظروں میں گر گئی تھی، لیکن اب وہ اسی خاندان کا حصہ تھی اور اس کو فکر بھی تھی کہ کون کیا کر رہا ہے، اور وہ اس گھر کے مکینوں کا اپنے ساتھ محبت بھرا رویہ اور سکھ آرام دیکھ کر شمون کے لیے انیکا کی بات بھی بصیر احمد اور تانیہ بیگم سے کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ اقصیٰ اس گھر کو بدنام نہ کر دے یا پھر یہ خاندان اپنی ناک کے عین نیچے ہونے والی واردات سے ہی بے خبر رہے اور بدنامی اس خاتون کا مقدر بن جائے۔ اگر یہ خاندان بدنام ہوتا ہے تو اس کے ساتھ خود جویریہ اور اس کا بچہ اور پھر انیکا بھی بدنام ہو سکتی ہے، اور اس کے والدین انصر احمد اور اس کی طرح تو یہ بدنامی کا طوق ان کے گلے میں ہڈی بن کر پھنس جائے گا۔ وہ اپنے طور پر ضرور کوشش کرے گی کہ اقصیٰ کو اس ذلت سے نکالنے کی کوشش کرے، اور اگر وہ نہ مانی تو وہ سکندر اور نعمان عزت سے خود بات کرے گی۔ وہ سکندر کو یہ گھر چھوڑنے پر مجبور کر دے گی، لیکن اس کے لیے ثبوتوں کی ضرورت تھی۔ وہ ایک بار پھر اقصیٰ کے کمرے میں جائے گی اور دیکھے گی کہ اگر اس کے درازوں میں ڈرگس ہوئی تو نعمان عزت جہاں بیگم اور حارث کو اس کے کمرے میں لے جائے گی اور موقع پر ہی یہ ثابت کرے گی کہ اکثر ڈرگس بھی لیتی ہے۔
اور سکندر سے بھی اس کے تعلقات ہیں۔ اس نے طے کر کے آج یا کل ہی اس کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کا سوچ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اب اسی کو اپنے بچے کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل چیک اپ کروا رہی تھی اور ڈاکٹرز کی ہدایت پر عمل کرتی ہوئی دوائیاں اور فروٹ کے ساتھ ساتھ دودھ کا استعمال بھی کثرت سے کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس گھر میں پنے والا ننھا بچہ کسی بھی اندیکھی بدنامی کا طوق گلے میں نہ ڈالے اور وہ ایسا پیدا ہو کر سر اٹھا کر معاشرے میں چلنے کے قابل ہو۔ اقصیٰ کو کوئی بھی داستان اس کے بچپن اور جوانی کو داغدار نہ کر سکے۔ دوسری طرف نعمان عزت الیکشن کی تیاریوں میں کافی مصروف تھے، لیکن وہ اپنا پرسنل کام کرنا نہ بھول رہے تھے۔ انہوں نے ریشم کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ اس بات کا احتیاط کرے کہ کہیں کوئی بھی بدنامی یا گناہ اس کے پیٹ میں نہ پلنے پائے۔ ریشم اس بات کا خاص خیال رکھ رہی تھی اور اپنا بینک بیلنس بڑھاتی ہی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے خوابوں کو حقیقت کا رنگ دینا شروع کر دیا تھا اور کامیابی سے وہ اپنے طے کرتی ہوئی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ شمون پر اپنی سچی محبت لٹاتے ہوئے اس کی آنکھیں اور دل اس سے بغاوت نہ کرتے تھے، لیکن وہ شمون کے سامنے اپنی اس مجبوری اور لاچاری کو ظاہر نہ کر سکتی تھی۔ اس نے الیکشن کی تیاریوں میں نعمان عزت کی ہدایات پر عمل درآمد کرتے ہوئے پورے حلقے کے ووٹرز کی فہرستیں بنا کر ان کے سامنے رکھ دی تھی۔ نعمان عزت آج کل ہر روز کھلی کچہری میں لوگوں کے مسائل بڑی گرم جوشی اور خوشی سے حل کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ووٹر بھی ان کی گزشتہ غیر حاضری کو بھول کر ایک بار پھر ان کے گرویدہ ہو رہے تھے۔ وہ رات کو ایک محلہ منتخب کرتے اور سکندر اور اپنے مخصوص سپورٹر ان کے ساتھ ڈور ٹو ڈور جا کر اپنے اپنے ووٹ مانگتے تھے اور ہر گھر سے کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ ملنے پر وہ موقع پر ہی دستخط کر کے سپورٹر ان ووٹرز کی پریشانی کو حل کرنے کی کوشش میں کامیاب ہو رہے تھے۔ ایک گھر کے دروازے پر بیل دی گئی تو اس گھر سے سائمہ برآمد ہوئی۔ نعمان عزت اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور یہی کیفیت سائمہ اور خود سکندر کی بھی تھی۔ سکندر نے تو یہ سنا تھا کہ اس کی بہن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، لیکن یہ تو کافی قیمتی گھر تھا جس سے سائمہ برآمد ہوئی تھی۔ نعمان عزت حیرت کے جھٹکے سے نکلتے ہوئے بولے، گھر کے کسی مرد کو بلائے۔ سائمہ نے سکندر کو بھی دیکھ لیا تھا۔ اس کے ذہن نے فوراً کام کیا اور وہ کام کرنے والی مائی کے لہجے میں بولی، صاحب جی، وہ بیگم صاحبہ ایک شادی پر گئے ہیں جی، گھر میں صرف میں ہوں اور ایک اور ملازم ہے۔ اتنا سننا تھا کہ سکندر نے پرسکون سانس خارج کی۔ اس کی بہن اس گھر میں بھی کام کاج ہی کرتی تھی۔ وہ رونے والا ہو رہا تھا۔ اس نے نعمان عزت کے چہرے کے تاثرات دیکھے تو وہ نخوت سے بولے، اپنے والکان سے کہہ دینا کہ نعمان عزت آئے تھے اور ان کے ووٹوں کے لیے کہہ رہے تھے۔ جی ضرور کہوں گی صاحب جی۔ یہ آخری دو لفظ سن کر نعمان عزت کو ایک شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے سائمہ کی طرف دیکھ کر اپنے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت نہ چھپا سکے تھے۔ وہ اپنے سپورٹرز کے ساتھ آگے بڑھ گئے تو سائمہ نے اندر جا کر گیٹ بند کر لیا اور پرسکون سانس لیتی ہوئی آسمان کی طرف دیکھنے لگی کہ آج تو اللہ نے اس کو بال بال بچا لیا تھا۔ اگر اس کے بدلے ایاز یا ریشم باہر نکل کر دیکھ لیتے تو یقیناً کام بگڑ سکتا تھا۔ سائمہ ریشم کی ضد پر ایاز کے ساتھ اس گھر میں شفٹ ہو گئی تھی اور وہ کوارٹر انہوں نے مرمت اور بہترین حالت میں مزدور اور مستری اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ ایاز ان کی نگرانی کے لیے وہاں چلا جاتا تھا۔ ریشم کا خیال تھا کہ اس کو بیچ دیں گے، لیکن سائمہ نے اس کو منع کر دیا تھا اور اس کی مرمت مکمل ہو جانے تک کوئی بھی فیصلہ کرنے سے منع کیا تھا۔ وہ اس کوارٹر کو اس کے اصل مالک جسٹس بصیر احمد کے حوالے ہی کرنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف اقصیٰ نے غور سے حارث کی بات سنی اور نفرت سے بولی، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بیوی صاحبہ کیا گل کھلاتی رہی ہے اور وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ حارث کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اقصیٰ کا لہجہ اور پھر الفاظ کی حدت اتنی تھی کہ اس کو اپنا سارا بدن ہی جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اقصیٰ کی طرف حیران کن نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے اقصیٰ سے ڈرگس لینے کے بارے میں ہی پوچھا تھا تو وہ ہتے سے ہی اکھڑ گئی تھی۔ اقصیٰ، تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ حارث نعمان کی محبت کا تاج محل گرنا شروع ہو چکا تھا، کیونکہ اس کی شک کی ایک ایسی گیند زور سے ماری گئی تھی جس نے اس محل کی عمارتوں کو لرزا دیا تھا، اور عمارت ایک بار تو لرز کر رہ گئی تھی۔ ابھی تک کسی بھی ٹوٹ پھوٹ کی کوئی اطلاع نہ ملی تھی۔ مجھ پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے جا کر اپنی اس نیک پروین بیوی سے پوچھو کہ اس کے ایاز کے ساتھ کیا تعلقات تھے۔ ایاز کا نام سن کر حارث کا بدن شعلوں میں لپٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔
क्योंकि अयाज मतरबा और अनीका को पढ़ाने दोनों ही घरों में जाता था और शादी से पहले जवेरिया भी उससे मिलती रही थी और फिर शादी के बाद भी अयाज इस घर में मतरबा को ट्यूटर बनकर पढ़ाने आता रहा है। और ज़ोरदार शक की ज़रब ने इमारत का ऊपर वाला हिस्सा गिराना शुरू कर दिया था। लेकिन अक्सा, तुम ये झूठ बोल रही हो, बकवास कर रही हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास अयाज और जवेरिया के हवाले से? और तुम्हारी सच्ची बीवी के पास क्या सबूत है कि उसने मुझे ड्रग्स लेते हुए देखा है? बात माकूल और दलील भी माकूल ही थी। अगर हारिस उसको बताता कि जवेरिया उसके कमरे की तलाशी ले चुकी है तो वो और भी शेरनी बनकर उस पर मजीद गुर्रा सकती थी। हारिस ने अक्सा के सामने खड़े होते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हारी बातें गलत और महफिल इल्ज़ाम पर ही मबनी हुई तो याद रखना अक्सा, मैं रिश्तों का लिहाज तकद्दुस भूल भी सकता हूँ। वो जाने लगा तो अक्सा मुस्कुराती हुई बोली, अगर सच हुई तो क्या करोगे हारिस? हारिस के एकदम उठने वाले कदम रुक गए थे। वो अक्सा की तंजिया हंसी सुनकर अपने पाँव पर घुमा और बोला, फिर तुम्हें उसके सबूत देने होंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा? अक्सा का लहजा हनूस तंजिया और अल्फाज जहर में बुझे हुए थे। फिर वो होगा जिसका तस्वुर दोनों खानदानों ने कभी भी नहीं किया होगा। ये कहकर हारिस गुस्से से फनकारता हुआ वहां से बाहर निकल गया तो अक्सा के होठों पर जहरीली मुस्कुराहट फैल गई और वो बोली, अयाज और जवेरिया, तुम तो गए एक ही निशाने से। उसने हाथ के इशारे से गोया उन दोनों को एक ही गोली मार दी थी। अक्सर समीउल्लाह को ठुकराने और नज़रअंदाज करने का अंजाम तुम भी देखना अयाज। उसकी मुस्कुराहट और अल्फाज में जहर भरा हुआ था। हो सकता है कि हारिस तुम्हें गोली ही मार दे। और जवेरिया मैडम, तुम भी अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। वो खुद ही बड़बड़ा रही थी। उसका अंदाज ऐसा था कि वो दोनों से ही अपना इंतकाम ले रही है। हारिस नुमान ने खुद को पुरसुकून कर लिया था। उसने सोचना शुरू कर दिया था कि जवेरिया उसके साथ इतना बड़ा मजाक भी कर सकती है कि उसकी मोहब्बत को ही धोखा दे दे। लेकिन उसको किसी तौर पर भी यकीन ना आ रहा था कि जवेरिया उसके प्यार में नकब लगा सकती है। अक्सा ने उसके जहन में जो शक का बीज बोया था वो पानी मिलने का ही मुंतजिर था। जवेरिया ने तैयार होकर हारिस नुमान की तरफ देखा तो वो कुर्बान होता हुआ बोला, किसको कत्ल करने का इरादा है? आज जवेरिया मुस्कुराती हुई उसके पास आई और बोली, अब मेरे तरकश में कोई भी तीर नहीं है, सारे तीर हारिस नुमान पर आजमा लिए हैं। मुस्कुराता हुआ बोला, वैसे हो तुम बहुत जालिम। अब कहाँ की तैयारी है? अपने बेटे के लिए शॉपिंग करने जा रही हूँ मतरबा के साथ। जवेरिया ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा तो वह हंसता हुआ बोला, ठीक है, तुम बेटे के लिए शॉपिंग कर लेना और मैं कल मतरबा के साथ बेटी के लिए शॉपिंग करने चला जाऊंगा। दोनों ही हंसने लगे और जवेरिया बाय कहती हुई कमरे से निकल गई। हारिस नुमान ने आज इस तरह अचानक जवेरिया का बाजार जाने का सुनकर उसका ताक़ुब करने का प्रोग्राम बनाया और उसके 10 मिनट बाद घर से गाड़ी लेकर निकला और सीधा वहां पहुंचा जहां वो अक्सर खरीदारी किया करते थे। उसने मॉल के सामने एक तरफ बने हुए पार्किंग में गाड़ी पार्क की और मतरबा को कॉल मिला दी। दूसरी तरफ से दूसरी बेल पर ही कॉल रिसीव की गई। जी भाई मतरबा, मैं जवेरिया के नंबर पर ट्राई कर रहा हूँ। नंबर मुझे ऑफ मिल रहा है, ज़रा देखना क्या प्रॉब्लम है। वो जानबूझकर ये मालूम करना चाहता था कि वो इस वक्त किस मार्केट में है। प्रॉब्लम तो कोई नहीं भाई, भाभी का सेल बैग में होगा और आपने ही तो उनको मना किया है कि वो आजकल टोन ना लगाए। वो अचानक टोन से डिस्टर्ब हो जाती है। हारिस नुमान मतरबा की बात सुनकर होठों को सुगड़ता हुआ बोला, अच्छा ये बताओ कि तुम लोग इस टाइम कहाँ हो? हम शॉपिंग मॉल में हैं, क्या आपने आना है भाई? मतरबा ने कहा तो वह हंसता हुआ बोला, मैं कल तुम्हारे साथ ही उसी मॉल में आऊँगा। हम दोनों भी शॉपिंग करेंगे। वैसे जवेरिया है कहाँ? भाभी दुकान के अंदर है। अंदर आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी। हारिस ने ओके बाय टेक केयर कहकर कॉल मुंतका कर दी। हारिस ने इंतहाई गैर इखलाकी काम किया था। उसने मतरबा और जवेरिया का ताक़ुब करना शुरू कर दिया था। वो शॉपिंग कर रही थी जबकि हारिस उनकी निगरानी कर रहा था और फिर बिला आखिर उसको गौहर मकसूद ही मिल ही गया। उसने देखा कि जवेरिया और मतरबा एक मॉल से बाहर निकल रही थी कि अयाज से उनका सामना हो गया। अयाज उनसे खुश इखलाकी से मिला था जबकि मतरबा ने उसको सलाम किया तो अयाज ने उसके सर पर प्यार से हाथ रखा और जवेरिया से बातें करने लगा। हारिस ने मोबाइल निकालकर 2-3 फोटोज़ बनाई और वहां से पेचोताब खाता हुआ अपनी गाड़ी तक आ गया। उसको अक्सा की हर बात का यकीन आ रहा था कि जवेरिया के ताल्लुकात अयाज से रहे हैं और अब भी है। उसने गाड़ी में आकर मोबाइल पर उन फोटोज़ को क्लोज करके देखना शुरू कर दिया था। उसका दिल इस वक्त बेतरतीबी से धड़क रहा था। वो जवेरिया को अपना सब कुछ समझा था जबकि जवेरिया उसकी आंखों में धूल झोंक रही थी।
वो अपनी ही आग में जलता हुआ गाड़ी वहां से लेकर ऑफिस चला गया। 2-3 बार जवेरिया की कॉल रूटीन के मुताबिक उसके मोबाइल पर आई भी थी। उसने कॉल रिसीव करने की बजाय कॉल ही मुनक़ता कर दी थी। वो जहनी अजियत में मुब्तला हो गया था। जवेरिया ने भी हैरानगी से मोबाइल को देखा और हारिस के इस रवैये पर हैरान रह गई, क्योंकि ये सब उसके खिलाफ तौका हो रहा था। ऐसा तो हारिस ने कभी भी ना किया था। रात को घर आने पर हारिस का मूड खराब था। जवेरिया के लिए ये सब हैरान कुन ही था। वो उसके पाँव दबाती हुई बोली, हारिस क्या बात है, तबीयत तो ठीक है आपकी? जवेरिया ने धीमे लहजे में पूछा तो वह हत्ते से ही उखड़ गया। क्या हो तुम, मुझे समझ नहीं आ सकी। हारिस का तल्ख लहजा और अंदाज जवेरिया को हैरान कर गया था। वो कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलना ही चाहती थी कि हारिस ने हाथ उठाकर उसको खामोश रहने का इशारा किया और बोला, अक्सा पर इल्ज़ाम लगाती हो और ख़ुद क्या करती फिरती हो जवेरिया? जवेरिया को समझ में ना आ रहा था कि वो क्या करती फिरती है, जिसकी उसको भी समझ नहीं है। मैंने क्या किया है हारिस, आप इतना नाराज़ हो रहे हैं? वो बेबसी से बोली तो वो तंज से अपना मोबाइल निकाल कर उससे आज की फ़ोटोज़ निकाल कर उसको दिखाने लगा। तो वो हैरत से उसकी तरफ देखती ही बोली, ये तो आज की फ़ोटोज़ है, मगर आपके मोबाइल में कैसे? बस जवेरिया बेगम, मैं अब और धोखा नहीं खा सकता। उसने जवेरिया को बोलने से मना करते हुए कहा तो वो रोने लगी। ये तस्वीर मैंने खुद बनाई है, किसी ने नहीं। ये अयाज बिल्कुल उसी जगह क्या कर रहा था जहाँ तुम दोनों शॉपिंग कर रही थी। वो अपना गुबार और नाराज़गी की वजह बताता हुआ चीखा तो जवेरिया सर पकड़कर बैठ गई। वो तो सरे राह एक छोटी सी मुलाकात थी हारिस, और फिर उसने तो मतरबा से एग्ज़ाम के बारे में बात की थी। वो घूमकर उसके सामने आई। आपने इस छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू बना लिया है। तुम्हारे लिए होगी छोटी सी बात, या फिर तुम्हारे खानदान के लिए इस बात की कोई अहमियत ना होगी। हारिस भी बोल ही रहा था कि जवेरिया चीखती हुई बोली, हारिस प्लीज़ स्टॉप दिस, इनफ इज़ इनफ। मैं तो समझी थी कि आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन आपने तो मेरे खानदान को बदनाम करने का ठेका ले लिया है। अपनी ज़बान को लगाम दो जवेरिया, हद से बड़ी हुई ज़बानें हम काट कर कुत्तों को खिला दिया करते हैं। हारिस भी चीखा तो एकदम दरवाजे पर दस्तक सुनकर वो खामोश हो गए। दरवाज़ा खुलने पर नुमान इज़्ज़त सामने आए तो वो हैरान हो गए। बाबा जान आप? नुमान इज़्ज़त ने गुस्से से हारिस की तरफ देखा और बोले, क्या बात है कि तुम्हारी आवाज़ें इस खुली हुई खिड़की से इतनी दूर तक सुनाई दे रही है कि मुझे खुद आना पड़ा है। उनके पीछे ही जहारा बेगम और अक्सा भी थी। अक्सा को देखकर जवेरिया का खून खौलने लगा था। आप आए ना अंकल, प्लीज़ अंदर आए, मैं आपको बताती हूँ, जवेरिया ने कहा तो जहारा बेगम बोली, तुम दोनों ही नीचे टीवी लाउंज में आओ, वहीं बैठकर बात करेंगे। ये कहकर नुमान इज़्ज़त और बाकी सब भी चले गए। जवेरिया हारिस से पहले ही कमरे से निकल गई थी। वो लाउंज में पहुंची तो नुमान इज़्ज़त टहल रहे थे। उन्होंने जवेरिया को बैठने का इशारा किया तो चंद सेकंड बाद ही शमून, हारिस और अक्सा भी वहां जमा हो गए थे। मतरबा को आने में थोड़ी सी देर लगी थी। नुमान इज़्ज़त ने कहना शुरू किया, जवेरिया तुम बसीर अहमद की नहीं बल्कि मेरी बेटी हो, जो भी बात है तुम बताओ। नुमान इज़्ज़त जवेरिया से मुखातिब हुए तो वह हारिस की तरफ देखती हुई बोली, अंकल बात तो कोई भी इतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा इशू हारिस ने बना लिया है। हाँ हाँ बाबा जान, मैं बताता हूँ। हारिस ने बोलना चाहा तो नुमान इज़्ज़त ने उसको बोलने से मना कर दिया और फिर जवेरिया से मुखातिब हुए, कहो क्या बात है। मैंने अक्सा को पुरस्कार और अजीब व गरीब हालत में देखकर हारिस से बात की, मगर उन्होंने मेरी बात को संजीदगी से ना लिया। मैंने एक गैर इखलाकी हरकत का मुजाहरा करते हुए अक्सा की गैर मौजूदगी में उसके कमरे में जाकर मुख्तलिफ जगहों की तलाशी ली तो मुझे ड्रग्स के पैकेट्स मिले। वॉट? अक्सा चीखी तो सब ही उसकी जानी मुतवज्जा हो गए। तुमने मेरे कमरे की तलाशी ली? यू आर ब्लडी बिच। अक्सा की ज़बान ने जहर उगला तो जवेरिया का पारा हाई हो गया, मगर वो नुमान इज़्ज़त का लिहाज करती हुई फिर बोली, मैंने उन पैकेट्स को देखा तो उनमें सफ़ेद जहर भरा हुआ था, जो अक्सा अपने बदन में खून की जगह शामिल कर रही है। ये झूठ है, ये बकवास करती है। अक्सा की बदज़बानी मशहूर थी, लेकिन आज जवेरिया देख भी रही थी और सुन भी रही थी। तुम खामोश रहो, नुमान इज़्ज़त दहाड़े। तुम्हें भी मौका दिया जाएगा कि तुम अपनी सफाई में कुछ कह सको। मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ, और ये जज की बेटी है तो इसका ये मतलब नहीं कि ये हर रोज़ घर में अदालत लगा लिया करे और हम इसकी अदालत के कटहरे में मुजरिमों की तरह आकर खड़े हो जाया करे। अक्सा भी हत्ते से उखड़ रही थी और नुमान इज़्ज़त उसके सामने बेबस नजर आ रहे थे। बगैर सबूत बातें करके तुम अपने इन ऐबों पर पर्दा नहीं डाल सकती जो मैंने आश्कार करने हैं। अक्सा ने उसको भी गुनहगार ठहराकर सबके जहनों में शक डाल दिया था और तड़प कर हारिस की तरफ देखने लगी, मगर हारिस ने नफरत से उससे मुंह फेर लिया था। अंकल, मैंने अक्सा को कई बार सिकंदर के क्वार्टर से निकलते देखा है, ये उससे ड्रग्स भी लेती है। और जवेरिया ने कहा तो इस बार हारिस ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा था। वो दूर जा गिरी। तुम अपने गुनाह पर पर्दा डालने की कोशिश में इतना घटिया और नीच इल्ज़ाम अक्सा पर लगा रही हो। बेशरम और बेहया होने में तुम्हें इतना ही टाइम
درکار تھا۔ جویریہ کی آنکھیں برسات برسانے لگی تھی، اس کو مطربہ نے پکڑا ہوا تھا۔ وہ حارث کی طرف حیرت اور افسوس سے دیکھ رہی تھی۔ یہ تم نے کیا ذلیل حرکت کی ہے حارث؟ نعمان عزت حارث پر برسنے لگے۔ آج تک ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی مرد نے عورت پر ہاتھ اٹھا کر اپنی مردانگی دکھائی ہو۔ تم نے یہ کیا ضلالت کی۔ شمعون کو بھی حارث کی اس حرکت پر غصہ آ رہا تھا، مگر وہ خاموشی سے تمام معاملہ دیکھ اور سن رہا تھا۔ جویریہ بیٹی، کیا تم میرے ساتھ جا کر اقصیٰ کے کمرے میں وہ جگہ دکھا سکتی ہو جہاں پر تم نے ڈرگس کے پیکٹ دیکھے تھے؟ نعمان عزت نے کہا تو وہ آنسو بہاتی ہوئی اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ اقصیٰ یکدم تڑپ کر آگے بڑھی اور ان کو روکنے والے انداز میں بولی، میں کسی کو بھی یہ حق نہیں دوں گی کہ وہ میرے کمرے کی تلاشی لے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم چور ہو۔ اس بار جہارہ بیگم بولی، چلیے نعمان، میں دیکھتی ہوں کہ مجھے کون روکتا ہے۔ جہارہ بیگم کا سخت اور اٹل لہجہ اقصیٰ کو ماں ہی بے آب کی طرح تڑپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اقصیٰ، مطربہ اور شمعون وہیں رک گئے تو جہارہ بیگم نے شمعون کو بھی اپنے ساتھ ہی بلا لیا تھا۔ اقصیٰ کے کمرے میں جا کر جویریہ نے الماری کے دراز کی جانب اشارہ کیا تو وہاں پر شمعون کو دراز کھولنے پر کچھ بھی نہ ملا تھا۔ ایک ایک کر کے سبھی دراز اور ہر جگہ کی تلاشی لینے پر کچھ نہ ملا تو نعمان عزت جویریہ کی طرف دیکھ کر بولے، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جویریہ۔ وہ ناقابل یقین انداز میں نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی، میرا یقین کیجیے انکل، تمہارے یقین پر ہی تو میں خود اس کمرے میں آیا ہوں، مگر تم اپنا الزام ثابت نہیں کر سکی، بلکہ مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے کہ تمہارے باپ کے ساتھ گزشتہ 20 سالہ تعلقات پر تم نے ہی پانی پھیرنے کی کوشش کی ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں انکل، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ سگریٹ اور ڈرگس کے پیکٹس اس الماری میں تھے۔ تو پھر کہاں گئے؟ حارث نے بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا۔ یقیناً اقصیٰ کو شک ہو گیا ہوگا، اس نے اٹھوا دیے ہوں گے۔ حارث پلیز، میرا یقین مانے، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ نیچے آؤ تم لوگ۔ نعمان عزت کی آواز پر وہ نیچے چلے گئے۔ اقصیٰ اور مطربہ ان کی نیچے آمد کی بے چینی سے منتظر تھے۔ کیا کچھ ملا بھی یا محترمہ نے اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ سب ناٹک کھیلا ہے؟ اقصیٰ نے طنزیہ انداز میں جہارہ بیگم سے کہا تو وہ نعمان عزت کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، اب ہمیں اقصیٰ کی بات بھی سن لینا چاہیے۔ نعمان عزت اقصیٰ کی جانب گھومے تو وہ فر بولنے لگی، میں نے اس کو چوری چھپے مطربہ کے استاد ایاز سے ملنے سے منع کیا تھا، لیکن یہ باز نہ آ سکی کیونکہ حارث سے شادی سے پہلے ہی ایاز سے محبت کرتی تھی، اور ایاز چونکہ ایک کام کرنے والی عورت کا بیٹا ہے، اس لیے جج صاحب کو وہ رشتہ قطعی طور پر قبول نہ تھا۔ اقصیٰ سانس لینے کے لیے خاموش ہوئی تو جویریہ روتی ہوئی احتجاجاً بولی، یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کی بات سن کر مطربہ بھی حیرانگی سے سب کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، ایاز بھائی ایسے نہیں ہے، انہوں نے تو میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے چھوٹی بہن کی طرح پڑھایا ہے، اور میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے بھابھی نے ان سے کبھی کوئی بات کی ہو۔ تم اپنی چونچ بند رکھو۔ حارث ایک دم دہاڑا تو مطربہ سہم گئی اور خاموش ہو کر جویریہ کی طرف دیکھنے لگی، جو ایک نامور جج کی بیٹی ہونے پر بھی آج خود عدالت کے کٹہرے میں کھڑی تھی۔ یہ اس گھر کی عزت کو بٹا لگانے کے لیے اب بھی ایاز سے ملتی ہے، اور کیا معلوم کہ اس کی کوکھ میں پلنے والا بچہ اقصیٰ انسانیت کی معراج سے گر گئی تھی۔ بکواس بند کرو کتیا! جویریہ چیخی تو حارث ایک بار پھر اس کو مارنے کے لیے لپکا تو اس بار شمعون اس کے سامنے آ گیا تھا۔ شمعون کا یہ انداز حارث اور نعمان عزت کے لیے خاصا خطرناک تھا۔ اب اگر بھابھی پر ہاتھ اٹھایا تو یاد رکھنا۔ وہ اپنی انگلی کھڑی کرتا ہوا حارث کو متنبہ کرتے ہوئے بولا، آپ پر میرا بھی ہاتھ اٹھ سکتا ہے؟ تم اس بدذات عورت کی فیور میں مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ اپنے بڑے بھائی پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ حارث نعمان نے شمعون کے سینے پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے اس کو دور گرایا اور پھر آگے بڑھ کر اس کو شرٹ کے کالر سے پکڑتے ہوئے اٹھایا اور پھر زور سے دھکا دے دیا تو شمعون دروازے سے ٹکرا کر گر گیا۔ مطربہ اور جویریہ کی چیخیں گھر میں گونجنے لگی تھی۔ نعمان عزت اپنی جگہ پر بت بن کر ساکت کھڑے رہ گئے تھے۔ حارث نے ایک بار پھر شمعون کو گریبان سے پکڑ کر اٹھایا تو اس بار شمعون کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا تھا، مگر وہ ابھی تک خود کو قابو میں رکھے ہوئے تھا۔ حارث غصے سے پھنکارتا ہوا بولا، اب میری سمجھ میں آیا کہ پورے گھر میں تم اس کے ہمدرد کیوں ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے تمہیں بھی کافی عیش اتنا سننا ہی تھا کہ ایک زوردار تھپڑ نے حارث کا اوپر والا ہونٹ پھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ وقت اپنی جگہ پر تھم کر رہ گیا تھا۔ مجھے انتہائی افسوس ہے حارث بھائی کہ آج کا آپ کا ذہن اتنا گھٹیا بھی سوچ سکتا ہے۔ شمعون نے اپنی پھٹی ہوئی آواز پر قابو پانے کی کافی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھیں اور آنسو کے ہمدرد نہ تھے، بلکہ اس کا مذاق اڑانے کے لیے زندانوں سے باہر نکل رہے تھے۔ حارث نعمان اور نعمان عزت کے ساتھ ساتھ یہ شخص اپنی جگہ پر جام ہو کر رہ گیا تھا۔
تم نے میری عزت کی پرواہ بھی نہیں کی شمون، حارث منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے کہنے لگا۔ تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، اور اس عورت کی وجہ سے آج تم نے نہ صرف میرے برابر آ کر کھڑے ہو گئے ہو بلکہ میرے منہ پر تھپڑ بھی مار دیا ہے۔ وہ جویریہ کی طرف دیکھتا ہوا بولا، سارے فساد کی جڑ یہ عورت ہے، میں اس جڑ کو ہی کاٹ کر پھینک دوں گا۔ وہ غصے کے عالم میں تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ میں ابھی کے ابھی جویریہ بصیر کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ جویریہ اپنی تقدیر کا فیصلہ سن کر بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی، اور شمون منہ کھولے حارث اور نعمان کی طرف دیکھے جا رہا تھا، اور مطربہ کی آنکھوں کے گوشے بھیگ چکے تھے۔ نعمان عزت اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہل سکے تھے۔ جہانارا بیگم کو اپنے سمجھدار بیٹے سے اتنی بڑی بے وقوفی کی توقع بھی نہ تھی۔ وہ بھی اپنی جگہ پر گنگ کھڑی تھی، اور اقصیٰ کے چہرے پر شیطانی مسکان پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی عیاری اور مکاری کا ایک بھی وار نہ جویریہ سہ پائی تھی۔ صرف ایک ہی دن میں شک کے خنجر نے جویریہ کی آستین سے نکل کر اسی کو نشانہ بنا ڈالا تھا۔ جویریہ کو شمون نے ہوش دلایا تو پاگلوں کی طرح وہ حارث کو دیکھنے لگی جو صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ نعمان عزت وہاں سے چلے گئے تھے۔ جویریہ اقصیٰ کی طرف دیکھنے لگی تو وہ مکاری سے مسکراتی ہوئی اس کی طرف دیکھنے لگی، تو جویریہ کو ایک دم خیال آیا کہ وہ اس گھر میں پرائی ہو چکی ہے، مگر اس کی کوکھ میں پلنے والا بچہ بھی بلک بلک کر رونے لگا تھا۔ تم نے میرا گھر اجاڑ دیا اقصیٰ، وہ ایک دم چیختی ہوئی اقصیٰ کو مخاطب کر کے بولی۔ تم نے میرے ہنستے بستے گھر کو آگ لگا دی ہے، تم نے میرا آشیاں جلا کر راکھ کر دیا ہے، ابھی تو میرے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ بھی پھیکا نہیں پڑا ہے، تم نے میری رخصتی کو مذاق بنا کر تماشا بنا دیا ہے۔ مگر یاد رکھنا اقصیٰ، میں تمہیں بد دعا دیتی ہوں کہ تمہاری رخصتی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ وہ اتنے زور سے چیخی تھی کہ نعمان عزت کو دوبارہ آنا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دوہری ہو گئی۔ اس کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ نعمان عزت اور باقی سب لوگوں سے مخاطب ہو کر بولنے لگی، تم دیکھنا کہ یہی اقصیٰ در در کی بھیک مانگنے پر مجبور ہوگی، اور کوئی بھی اس کو بھیک نہیں دے گا، کتے کی طرح اس کو دھتکارا دیا جائے گا، اور نعمان عزت آپ کا انجام تو اتنا عبرتناک ہوگا کہ لوگ آپ کی لاش پر بھی تھو تھو کریں گے، اور تم حارث نعمان۔ اب وہ حارث کی طرف بڑھی اور اس سے مخاطب ہوئی، تم نے محبت کو شک کے جس خنجر سے قتل کیا ہے، ایک دن وہی خنجر تمہاری شہرک پر چلنا شروع ہو جائے گا۔ تم نے میری پاکیزہ محبت کو بدنام اور داغدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ یاد رکھنا حارث نعمان، محبت کی چیخیں قبر کی دیواروں تک تمہارے سکون کی بربادی کا پیچھا کرتی ہوئی تمہارے ساتھ ہی دفن ہوں گی۔ اقصیٰ، تم نے دنیا میں ہی اپنے لیے جس جہنم کو چنا ہے، یاد رکھنا تمہیں اس میں بھی پناہ نہیں ملے گی، پناہ نہیں۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ ایمبولینس کو کال کرو، یاد رکھو کہ اگر یہ مر گئی تو سمجھو کہ پھر تم سب بھی مر گئے۔ نعمان عزت کے چیخ چیخ کر کہنے پر سب کو جیسے ہوش آ گیا تھا۔ شمون نے ایمبولینس کو کال کی تو 15 منٹ بعد جویریہ ایمبولینس میں ہسپتال جا رہی تھی۔ شمون اس کے ساتھ تھا۔ شمون نے انصر کو فون پر ہسپتال پہنچنے کا کہا تھا۔ انصر نے گھر میں بصیر احمد اور تانیہ بیگم کو بھی کال کر کے بتا دیا تھا کہ ابھی شمون کی کال آئی ہے کہ جویریہ کو ہسپتال لے کر جا رہے ہیں۔ انصر احمد اور بصیر احمد آگے پیچھے ہی ہسپتال پہنچے۔ شمون ان کو گیٹ پر ہی مل گیا تھا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر بصیر احمد اور تانیہ بیگم حیران اور پریشان تھے۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ کیا ہوا شمون؟ جویریہ کو کیا ہوا ہے؟ آنٹی، انکل؟ وہ ہمت نہ کر پا رہا تھا کہ کس طرح بتائے کہ جویریہ کو حارث نے طلاق دے دی ہے۔ آپ لوگ آئیے میرے ساتھ۔ وہ ان تینوں کو حیران اور پریشان چہروں کے ساتھ ایک طرف لے گیا۔ بھابھی کی طبیعت کافی خراب ہے، ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اگر فوری آپریشن نہ کیا تو جچہ بچہ دونوں کی جان کو خطرہ ہے۔ معاف کرنا انکل آنٹی، میں نے آپ کی مرضی کے بغیر ہی بھابھی کو آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹرز کے حوالے کرتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ بھابھی کی زندگی اہم ہے۔ شمون ابھی تک بات کو واضح نہ کر سکا تھا۔ شمون، لیکن باقی لوگ کہاں ہیں؟ بصیر احمد کا دل ڈولنے لگا تھا۔ حارث کیوں نہیں آیا؟ وہ کہاں ہے؟ حارث اب کبھی نہیں آئے گا انکل، شمون نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا تو تانیہ بیگم اور انصر اس کی طرف چونکتے ہوئے دیکھا تو وہ روتا ہوا بولا، حارث نے جویریہ بھابھی کو طلاق دے دی ہے۔ طلاق؟ ان تینوں کے منہ سے ایک دم نکلا تھا، لیکن یہ لفظ سن کر بصیر احمد تو اپنا دل تھام کر زمین پر ہی بیٹھ گئے تھے، جبکہ تانیہ بیگم سکتے کی کیفیت میں شمون کی طرف دیکھتی جا رہی تھی، اور انصر احمد اس تمام سچویشن کو نہ سمجھتے ہوئے بھی قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شمون نے روتے ہوئے تمام کہانی بیان کرنا شروع کر دی تھی۔ بصیر احمد اس کی طرف روتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ملک کا نامور جج ہسپتال کے فرش پر بیٹی کی طلاق کا سن کر ماتم کرنے سے گریزا تھا، مگر دل نے جو
آہ و بکا شروع کر دی تھی۔ وہ بصیر احمد ہی جانتے تھے۔ تانیہ بیگم کی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھی۔ اب جویریہ کی زندگی کی دعائیں مانگنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ تانیہ بیگم اور بصیر احمد کے منہ آسمان کی جانب تھے اور آنسوؤں کی ادائیگی اپنے رحمان اور رحیم رب سے بیٹی کی زندگی کی التجا کر رہی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ بہت ہی دردناک، بہت ہی ایموشنل، بہت ہی ہارٹ ٹچنگ یہ ویڈیو تھا۔ آئی ہوپ آپ کو بھی پسند آیا ہوگا، تو پلیز لائک کر دے، چینل کو سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا، آپ کو یہ ناول کیسی لگ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔